اچھا، کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک الہامی معجزہ اور دوسری طرف انسانی ذہانت کا کوئی کمال، ان دونوں میں کیا چیز مشترک ہو سکتی ہے؟ آج ہم ایسی ہی دو کلاسک کہانیاں سنیں گے، ایک ایسا سفر جو ہمیں حیرت کی دو بالکل الگ الگ دنیاؤں کی سیر کرائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی الہامی معجزے اور ایک ڈکیتی، ان میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ سننے میں تو یہ بڑا عجیب سا سوال لگتا ہے نا؟ لیکن یقین کریں، یہی وہ دھاگا ہے جو ہماری آج کی دونوں کہانیوں کو جوڑتا ہے۔ تو چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ دنیاؤں کے عجوبے آخر ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہوئے۔ تو ہمارا آج کا سفر 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہم ایک مقدس رات کے معجزات کی بات کریں گے، اس کے بعد ایک سلطان کے خفیہ امتحان کی بڑی دلچسپ کہانی سنیں گے، اور آخر میں ہم الہامی اور انسانی حکمت کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھیں گے۔ تو چلیں اپنے سفر کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں، اور یہ قدم ہمیں لے جائے گا اس مقدس رات کی طرف جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ کوئی عام لمحہ نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس رات ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ 6 ایسے غیر معمولی واقعات پیش آئے۔ 6 ایسی نشانیاں ظاہر ہوئیں جنہوں نے جیسے پوری کائنات میں ایک نئے دور کے آغاز کا اعلان کر دیا ہو۔ تو یہ نشانیاں ایک ایک کر کے ظاہر ہوئیں۔ سب سے پہلی نشانی، خانہ کعبہ میں موجود بت خود بخود سر کے بل گر گئے، جو جیسے شرک کے خاتمے کا ایک کھلا اشارہ تھا۔ پھر اسی رات ہزاروں میل دور فارس کے عظیم الشان محل ایوان کسریٰ میں ایک زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے ٹوٹ کر زمین پر آ گرے۔ یہ ساسانی سلطنت کے زوال کی پیشین گوئی تھی۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ تیسرا معجزہ یہ ہوا کہ ایران کی ساوا جھیل جو صدیوں سے پانی سے بھری تھی، وہ ایک ہی رات میں بالکل خشک ہو گئی۔ اور چوتھی نشانی، آتش پرستوں کی وہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی، وہ بھی اچانک بجھ گئی۔ پانچویں نشانی ایک آسمانی نور تھا، ایک ایسی روشنی جو مکہ سے اٹھی اور شام کے محلات تک کو روشن کر گئی۔ اور پھر چھٹا اور سب سے خاص معجزہ، جب فرشتہ جبریل آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں یہ پیغام دیا، تم نے بہترین انسان کو جنم دیا ہے، ان کا نام محمد رکھنا۔ یہ آنے والے پیغمبر کے نام اور ان کے مرتبے کا باقاعدہ اعلان تھا۔ تو یہ تو تھے الہامی معجزات۔ اب ہم اس دنیا سے نکل کر انسانی ذہانت اور چالاکی کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، اور یہ کہانی ہے سلطان محمود غزنوی کی۔ سلطان کی عادت تھی کہ وہ اکثر رات کو بھیس بدل کر اپنی سلطنت میں گھومتے تھے تاکہ لوگوں کے حالات کا خود جائزہ لے سکیں۔ تو ایسی ہی ایک رات سلطان کی ملاقات 4 چوروں کے ایک گروہ سے ہو گئی، اور یہ کوئی عام چور نہیں تھے۔ ہر ایک کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک حیرت انگیز ہنر تھا۔ ان میں سے ایک جانوروں کی بولی سمجھ سکتا تھا، دوسرا اتنا ماہر تھا کہ سونگ کر بتا دیتا کہ خزانہ کہاں چھپائے، تیسرا ایک ماسٹر لاک سمتھ تھا، کوئی بھی تالا بغیر چابی کے کھول دیتا، اور چوتھا، اس کی نظریں کمال کی تھیں، اندھیرے میں کسی کو ایک بار دیکھ لے تو لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان لیتا تھا۔ تو جب ان چاروں نے سلطان کو اپنے ساتھ 5واں ساتھی بنایا تو انہوں نے پوچھا، بھائی تمہارا کیا ہنر ہے؟ اب سلطان نے بھی بڑی چالاکی سے جواب دیا، کہنے لگے، میرا کمال یہ ہے کہ میں اپنے سر کے صرف ایک اشارے سے سزائے موت پانے والے مجرموں کو بھی پھانسی سے بچا لیتا ہوں۔ کہانی میں اصل موڑ تب آیا جب یہ گروہ شاہی خزانے میں ڈاکہ ڈالنے پہنچا۔ وہاں ایک کتا ان پر بھونکنے لگا، تو وہ چور جو جانوروں کی زبان سمجھتا تھا، اس نے فوراً ترجمہ کیا اور بولا، ارے یہ کتا کہہ رہا ہے کہ ہم میں سے ایک بادشاہ ہے۔ یہ سن کر سلطان سر مسکرا دیے، لیکن کہا کچھ نہیں۔ خیر، گروہ نے کامیابی سے خزانہ لوٹا، اور اس پورے وقت میں سلطان نے خاموشی سے ان سب کے نام اور پتے ذہن نشین کر لیے تھے۔ پھر کیا تھا، اگلے ہی دن چاروں چور گرفتار کر لیے گئے اور انہیں سیدھا پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ لیکن انہوں نے دربار میں پیشی کی درخواست کی، اور جب انہیں سلطان کے سامنے لایا گیا تو وہ چور جس کی نظریں تیز تھیں، اس نے فوراً سلطان کو پہچان لیا، اور پھر بڑی دلیری سے بولا، عالی جا، ہمارے ہنر تو سب نے دیکھ لیے، اب آپ کا سر کا بھلے گا۔ یہ ذہانت بھرا جواب سن کر سلطان اپنی ہنسی نہ روک سکے۔ وہ ان چوروں کی حاضر دماغی سے بے حد متاثر ہوئے۔ انہوں نے اپنے کہے ہوئے لفظوں کا مان رکھا اور اپنا ہنر استعمال کرتے ہوئے، یعنی اپنے سر کا اشارہ کیا اور ان سب کو آزاد کر دیا۔ تو اب ان دونوں کہانیوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں، ایک طرف وہ الہامی معجزات اور دوسری طرف انسانی ذہانت کے یہ کمالات۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دو بالکل الگ قسم کے غیر معمولی واقعات کا موازنہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ دیکھیں، یہاں دونوں طرح کے عجوبوں کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔
الہامی معجزات جو ہیں وہ کائنات میں ہونے والی بڑی تبدیلیوں کے اشارے ہوتے ہیں، بہت بڑے پیمانے پر، ہیبتناک اور ایک اعلیٰ طاقت کی طرف سے۔ دوسری طرف انسانی عجوبے ہیں، یہ ہماری اپنی ہوشیاری، ہماری حاضر دماغی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے پیمانے پر ہوتے ہیں، ذاتی ہوتے ہیں، لیکن اتنے ہی حیران کن۔ اور سچ تو یہ ہے کہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہمارے لیے ہے کہ اصل حقیقی عجوبہ آخر ہے کیا؟ کیا وہ آسمان سے اترنے والی نشانیوں میں ہے جو ہمارا راستہ روشن کرتی ہیں، یا پھر وہ انسانی ذہن کی گہرائیوں میں چھپی حکمت ہے جو ہر مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ ہی لیتی ہے؟